बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुराक डिजिटल में खुश आमदीद। मैं हूं अब्दुल गनी काकड़। नाज़रीन, आज हम एक बहुत अहम और एक बड़ी अहम डेवलपमेंट आपकी खिदमत में शेयर करने जा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है इस सेंस में कि पूरी दुनिया जिस दहशतगर्द तंजीम को अब एक दहशतगर्द तंजीम मान रही है और अमरीकी हुकूमत ने भी जिसे एक दहशतगर्द तंजीम डिक्लेयर किया है, उस दहशतगर्द तंजीम के बारे में बलूचिस्तान के हवाले से पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है वो तो बुनियादी तौर पर रोज़ अव्वल से यही रहा है कि जो अमन की ख़िलाफ़ साजिशें हो रही हैं इस रीजन में, सलामती के ख़िलाफ़ जो साजिशें की जा रही हैं एज अ होल, अगर आप इसको देखें पूरे ख़ित्ते में किस तरह प्रॉक्सी का एक जो निज़ाम यहाँ पे मुतारिफ कराया गया और बलूचिस्तान में ख़ासकर बदअमनी के लिए जो कोशिशें हुई, इन तमाम कोशिशों के तनाजुर में पाकिस्तान के मौक़िफ़ को जब ये बैनुल-अक़वामी तौर पर तस्लीम किया गया तो पाकिस्तान ने इस तसलसल को आगे इस तरह बढ़ाया कि जो शवाहिद थे वो भी सामने लाए और इन शवाहिद की रोशनी में बुराक डिजिटल ने एक बहुत अहम डेवलपमेंट हासिल की है। वो ये कि अफ़गानिस्तान के एक इंतहाई महफूज मुकाम पर जो काबुल दारुल हुकूमत काबुल में वज़ीर खान जो एक इलाका है, वज़ीर अकबर खान का जो रीजन है, ये इंतहाई महफूज रीजन है, इंतहाई महफूज सर्कल है पूरे सिनारियों में, जहाँ पे इस वक्त न सिर्फ जो गैर मुल्की सफारत खाने हैं उनकी इमारतें वाक़या हैं, बल्कि इंतहाई महफूज जो मकामात हैं वहाँ पे ये कायम किए गए हैं। इन मकामात में नाजरीन, अफ़गानिस्तान में तालिबान हुकूमत की जो इंटेलिजेंस सर्विस है GDI, जनरल डायरेक्टरेट ऑफ इंटेलिजेंस, उनके एक सेफ हाउस में हज़ारों लोगों के कातिल बशीर ज़ैब को वहाँ पे महफूज एक मुकाम पर रखा गया है। ये इस बात की तस्दीक है कि किस तरह अफ़गानिस्तान की मौजूदा हुकूमत पाकिस्तान के बदअमनी में बराह रास्त मुलविस है और उन दहशतगर्दों को वहाँ पे सपोर्ट कर रही है जो कि अफ़गान सरज़मीन पर रुपोश हैं। बुराक डिजिटल ने ये अहम तरीन जो इंकशाफ है ये अपनी तहकीकात के दौरान किया है और इसमें ये चीज़ें जो अनफोल्ड हुई हैं, आने वाले दिनों में मज़ीद भी इसकी ब्रेकिंग न्यूज़ जो सामने आएंगी वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। आज इस अहम डेवलपमेंट के हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे और इसी तरह कुछ दीगर इशूज़ भी हैं। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है मरवा बलोच, उनकी जानिब जाते हैं। मरवा, बहुत शुक्रिया आप आज तशरीफ़ लाई। एक तो ये सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगा कि ये जो काबुल में बड़ी अहम डेवलपमेंट सामने आई है, बलूचिस्तान में जो हमारी यूथ है उसे ये उसको रास्ते से हटाने के लिए या उनके जहनी तौर पर उनको अपने मज़मूम मज़ाहिब के लिए इस्तेमाल करने के लिए वो ज़ाज़े पे भी काम कर रहे हैं, फिर जो ख़वातीन हैं उनको वो बाकायदा मिसगाइड करके उनको बताते हैं कि किस तरह वो अपने नज़रिए से हट कर अमन और सलामती के ख़िलाफ़ जो साजिशें हो रही हैं उनका हिस्सा बने। तो आप क्या समझती हैं कि ये इतनी बड़ी जो डेवलपमेंट हुई है कि जो तहकीकात में चीज़ें सामने आई हैं, किस तरह के जो अज़ाइम है बलूचिस्तान के हवाले से वो मज़ीद भी नाकाम होंगे? देखिए, बशीर ज़ैब जैसा एक बदज़ैब, एक जहन्नुमी इंसान, एक इंसान नुमा हैवान जो कि बलूचिस्तान के हज़ारों माओं बहनों बेटियों और उन बच्चों के दुख का, दर्द का, उनकी तकलीफ़ का सबसे बड़ा ज़िम्मेदार है। आज उस दरिंदे की अपनी औलाद तो बैरून मुल्क में बैठी हुई है, सुकून के साथ, इज़्ज़त के साथ और राहत के साथ और खुशहाली से अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है, और वो दरिंदा भी आज अफ़गानिस्तान के एक पनाह गाह में छुपा हुआ है। देखिए, बशीर ज़ैब ये वो नाम है, ये वो बदज़ैब जहन्नुमी फितना है, ये वो दरिंदा है जो इंसानियत का, बलोच कौम का, बलूचिस्तान का, बलोच बेटियों का, माओं का सबसे बड़ा दुश्मन है। और आज वो काबुल के एक ग्रीन जोन में बैठा हुआ है और उसको वहाँ भी सुकून नहीं है। वो वहाँ से भी बलूचिस्तान की मासूम बेटियों को, मासूम माओं को अपनी दरिंदगी का, अपनी दहशतगर्दी का निशाना बना रहा है। तो मेरे ख्याल से ये बशीर ज़ैब के लिए अब मौत का मुकाम है, उसे मर जाना चाहिए। कितनी दूर से भी उसे सुकून नहीं है। वो तो है ही बलोच कौम का दुश्मन, बलूचिस्तान का दुश्मन, बलूचिस्तान के अमन का दुश्मन, पाकिस्तान का दुश्मन, बलूचिस्तान की माओं बहनों और बेटियों का दुश्मन। लेकिन अफ़गानिस्तान की रियासत, अगर हम आज तारीख़ पर गौर करें तो अफ़गानिस्तान एक शिद्दत पसंद रियासत है, उसकी सरज़मीन एक दहशतगर्द रियासत है। जिन तालिबानों को आज हमारा एहसानमंद होना चाहिए था, आज वही हमारे एहसान फरामोश है और आज हमारे दुश्मन को अपनी सरज़मीन पर वो पनाह दे रहे हैं। आज उस दुश्मन को, उस दरिंदे को, उस कातिल को, उस जहन्नुमी को वो काबुल में पाल रहे हैं। देखिए, अफ़गानिस्तान हमेशा से ऐसा करता है, वो हमेशा से हर दहशतगर्द को, हर कातिल को अपने घर में पनाह देता है, क्योंकि अफ़गानिस्तान है ही एक दहशतगर्द रियासत। अफ़गानिस्तान तो ख़ुद ही अपने अफ़गानी ख़वातीन के हकूक़ को पामाल करता है, उनके हकूक़ से उन्हें मुतासर करता है, अपने ही ख़वातीन को, अपनी ही माओ बहनों को अपनी दरिंदगी का, अपनी दहशतगर्दी का निशाना बनाता है, अपने अफ़गानिस्तान के बच्चों के साथ वो जुल्म करता है। तो मेरे ख़्याल से आज ये बात भी वाज़ेह हो चुकी है, पूरी दुनिया के सामने आ गई है कि अफ़गानिस्तान
طالبان بلوچستان کے اندر معصوم ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کو دہشت گرد بنانے میں، ان کے نظریے کو غلط بنانے میں اور انہیں دہشت فدائی بنانے میں پورے مکمل طور پر وہ ان دہشت گردوں کے ساتھ ملا ہوا ہے اور وہ اس کام میں برابر کا شریک ہے، بلوچستان کو توڑنے میں بھی، بلوچستان کو کاٹنے میں بھی، بلوچستان کو نقصان پہنچانے میں بھی۔ لیکن آج ایک بار پھر ہم یہ فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کا بیانیہ، ہمارا بیانیہ پوری دنیا میں ایک بار پھر جیت گئے، ایک بار پھر ان درندوں کی، ان دہشت گردوں کی، ان مخالفوں کا چہرہ پوری دنیا کے سامنے آ چکا ہے۔ اچھا، اس میں مروہ یہ بھی بتائیے گا، یہ صبیحہ بلوچ نامی جو خاتون ہے، یہ بھی بہت زیادہ زہر اگل رہی ہے، لوگوں کو مس گائیڈ کر رہی ہے اور ریاست کے خلاف جو الزامات لگاتی ہے۔ عموماً ہم نے یہ دیکھا کہ جب بھی سوشل میڈیا پہ کوئی معاملات سامنے آتے ہیں تو یہ اس میں حقائق مسخ کر رہی ہوتی ہے اور پروپیگنڈوں کا سہارا لیتی ہے، ویسے سے دعوے وہ کر رہی ہوتی ہے جس کا زمینی حقائق سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اس کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ دیکھیے، صبیہ یہ وہ نام ہے، یہ وہ مفرور چہرہ ہے، یہ وہ بگوڑی عورت ہے جو خود کو صبیہ بلوچ کہتی ہے، لیکن میرے نظر میں اسے بلوچ کہنے کا کوئی حق نہیں، اسے بلوچ نہیں کہا جائے گا۔ وہ تو ایک دہشت گرد ہے اور بلوچستان کی تمام بیٹیاں اپنے ریاست کے ساتھ کھڑی ہیں، انہی دہشت گردوں کے خلاف، انہی سیاسی شدت پسند خواتین کے خلاف۔ اور صبیہ تو میری نظر میں ایک BSO کی تیار کردہ ایک سستی اداکارہ ہے جس کو BSO نے ایک دہشت گرد بنا کر پیش کیا ہے، بلکہ جو صبیہ کے اشاروں پر ناچنے والے بزدل دہشت گرد ہے، جو صبیہ کی دہشت گردی سے بڑے متاثر ہیں اور صبیہ کے ہی اشاروں پر ناچتے ہیں، جب بھی وہ بلوچستان کو کاٹنے آتے ہیں، جب بھی وہ بلوچستان کو زخمی کرنے آتے ہیں۔ لیکن جن سیکیورٹی فورسز کے خلاف آج یہ عورت بھونک رہی ہے، بکواس کر رہی ہے، پروپیگنڈا کر رہی ہے، فوٹیج حاصل کر رہی ہے کہ آج وہ کوشش کر رہی ہے، وہی بہادر بیٹے، وہی بہادر نوجوان، وہی بہادر بھائی بلوچستان کی حفاظت کرتے ہیں، بلوچستان کی زمین کو انہی دہشت گردوں سے وہ بچاتے ہیں۔ اصل میں یہ عورت اپنی حقیقت بیان کر رہی ہوتی ہے، جو کچھ آج یہ بلوچستان میں کر رہے ہیں، اور میں اس کو یہی بتانا چاہوں گی کہ ہماری ریاست قاتل نہیں ہے، وہ بلوچستان میں معصوم نوجوانوں کو قتل نہیں کرتی، بلکہ تم لوگ قاتل ہو، تم قاتل ہو، تمہارے ہی اشاروں پر ناچنے والے دہشت گرد معصوم بلوچ نوجوانوں کو قتل کرتے ہیں، معصوم بیٹیوں کو فدائی بناتے ہیں، انہیں قتل کرتے ہیں۔ اور اگر ان کا بس چلے تو آج یہ ہر روزانہ کی بنیاد پر ہر نوجوان کو، ہر بیٹی کو قتل کریں گے، پھر اس کے اوپر پروپیگنڈا کریں گے، اپنی سیاست کو چمکائیں گے، اور یہ سب کرنے کا ان کے بیرون ملک بیٹھے ہوئے عقائد انہیں لاکھوں میں ڈالرز دیتے ہیں۔ ان کو اپنے فائدہ حاصل کرنا ہے بلوچوں کے نام پر، اور یہ اپنا فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جو آپ نے ڈالرز کی بات کی نا، یہ پچھلے دنوں یہ خبر بھی سامنے آئی تھی کہ مارنگ بلوچ کے جو کراؤڈ فنڈنگ اکاؤنٹس ہیں اس میں کوئی 1.8 ملین ڈالرز کی ٹرانزیکشن ہوئی تھی، تو یہ تو تصدیق ہے اس تمام صورتحال میں۔ بالکل، دیکھیں، یہ جو بھی بلوچستان میں پروپیگنڈا کرتے ہیں، جس بھی بیٹی کا نام لیتے ہیں، جس بھی نوجوان کو قتل کرتے ہیں یا اسے دہشت گردی پر اکسانے کی کوشش کرتے ہیں، جب وہ انہیں منع کرتے ہیں تو یہ ان کو قتل کرواتے ہیں، ان کے اوپر بھی پروپیگنڈا کرتے ہیں، ان کے اوپر بھی سیاست چمکاتے ہیں، اور ان کے بیرون ملک بیٹھے ہوئے عقائد اور ہندوستان سے بیٹھے ہوئے عقائد ان کو ڈالرز دیتے ہیں، ان کو لاکھوں میں ڈالرز دیتے ہیں، ان کو مزید بڑھاوا دینے کی کوشش کرتے ہیں، انہیں مزید موٹیویٹ کرتے ہیں کہ آپ بلوچستان میں دہشت گردی کریں۔ لیکن اب یہ نہیں ہو سکتا، اب یہ بالکل نہیں ہو سکتا، اب ان کا ٹائم اوور ہو چکا ہے۔ اب صبیہ کو میں یہ بتانا چاہتی ہوں، بلکہ ایک پیغام دینا چاہتی ہوں کہ میری آواز کو تم بلوچستان کی آواز سمجھ کر اپنے کان کھول کر سن لو کہ اب تمہارا وقت ختم ہو چکا ہے۔ اب تم مزید بلوچستان کو نقصان نہیں پہنچا سکتی، اب تم مزید بلوچستان کے بیٹوں کو نقصان نہیں پہنچا سکتی، مزید بلوچستان کی بیٹیوں کو تم شہید نہیں کروا سکتی۔ اب تمہارے لیے یہی بہتر ہے کہ بلوچستان کی زمین پر تم جہاں بھی چھپی ہوئی ہو، قوم کے سامنے آؤ، ریاست کے سامنے آؤ اور معافی مانگو، کیونکہ تمہارا وقت ختم ہو چکا ہے۔ جیسے تمہاری قیادت جیل کے اندر گئی ہے، ایک دن تم بھی گھسیٹی جاؤ گی اور جیل کے اندر چلی جاؤ گی۔ اس کے لیے بہتر ہے اب اپنے پروپیگنڈے کو ختم کرے، اپنی بکواسوں کو بند کرے، ورنہ اگر میں بے لحاظ ہوئی تو پوری دنیا کے سامنے اس کو میں اس طرح سے ایکسپوز کروں گی، اس کے پروپیگنڈے کو میں کاؤنٹر کروں گی کہ آج جس زمین پر چھپی ہوئی ہے وہی زمین اس کے پیروں تلے ڈگمگائے گی اور اس کی آنکھیں غائب ہو جائیں گی کہ یہ دوبارہ آئے اور یہ بکواس کرے۔ اچھا، اس میں مروہ یہ بھی تھوڑا سا بتائیے گا کہ ابھی سوشل میڈیا پہ کچھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی لیاقت لیڈی ہے، کوئی MP ہے ہمارے بلوچستان کے، انہوں نے کچھ الزامات لگائے ہیں وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی پر، تو اس کو آپ کس طرح دیکھتی ہیں؟ یہ چیزیں اب دن بدن جو پروپیگنڈے ہیں پھر شروع ہو گئے ہیں، یا کچھ زمینیں کہا ایسے ہیں کہ واقعی کچھ ایسے معاملات ہیں جن کو وزیر اعلیٰ کو ایڈریس کرنا چاہیے؟ دیکھیں، میں بطور ایک بلوچستان کی بیٹی تمام MPAs کو، تمام MNAs کو میں یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ مزید آپ اپنی سیاست چمکانا بند کریں،
یہ وقت آپ کی سیاست چمکانے کا نہیں ہے، نہ ہی ایک دوسرے کے پاؤں کھینچ کر آپ اوپر جانے کی کوشش کریں. بہتر ہے آپ لوگوں کے لیے کہ آپ لوگ ایک ساتھ متحد ہو جائیں، ایک آواز بنیں، ایک پہچان بنیں، کیونکہ بلوچستان اس وقت انتہائی نازک اور دہشت گردانہ صورتحال سے گزر رہا ہے. ایک طرف ہمارے افواج پاکستان کے بہادر بیٹے فتنۃ الہندوستان کے بزدل دہشت گردوں کے خلاف ملٹری آپریشنز کر رہے ہیں بلوچستان کے دور دراز علاقوں میں، اور دوسری طرف ہمارے چیف منسٹر ایک بہادر، ایک محب وطن وزیر اعلیٰ ہے، ایک خوشحالی پسند، ایک امن پسند ہے. ایسے وزیر اعلیٰ ہمیں کبھی نہیں مل سکتے. ان تمام MNAs کو، تمام MPAs کو، بلوچستان کی تمام عوام کو ایک متحد اور ایک بلند آواز اب بن جانی چاہیے اور اپنے چیف منسٹر کے ساتھ اب کھڑے ہو جانا چاہیے، کیونکہ یہ وہ وقت ہے کہ آپ نے وزیر اعلیٰ کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، ایک آواز بننی ہے، کیونکہ ان کو اس وقت ہماری آواز کی ضرورت ہے. وہ ایک بہادر انسان ہے، وہ محب وطن ہے، اور تمام MPAs کو، تمام MNAs کو اپنی سیاست سے اب تھوڑا ہٹ کر ایک محب وطن بن کر، ایک پاکستانی پہچان بن کر ایک سہارا دینا چاہیے اس وقت بلوچستان کو، نہ کہ ایک دوسرے کے خلاف پروپیگنڈا کر کے اپنی سیاست کو 4-5 سال مزید چمکانا چاہیے. شکریہ. ناظرین، آج آپ نے گفتگو سنی. پوڈ کاسٹ میں ہم نے اس وقت بین الاقوامی طور پر جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں، بلوچستان میں دہشت گردوں کے جو عزائم ہیں وہ کس طرح سامنے سے وہ کردار جو ہے بین الاقوامی طور پر وہ اشکار ہوا ہے کہ افغانستان کے اندر کابل کی جو حکومت ہے، طالبان کی عبوری حکومت، وہ کس طرح بلوچستان میں ہزاروں لوگوں کے قاتل بشیر زیب کو وہاں پہ پناہ دے کر ایک انتہائی انٹرنیشنل سطح پر یہ اپنا جو متنازع کردار ہے وہ پروف کر رہی ہے کہ وہ ان دہشت گردوں کو سپورٹ بھی کر رہی ہے، اور وہ حکومت، اور اسی طرح اپنے جو عزائم ہیں ان کی تکمیل کے لیے بلوچستان میں بدامنی بھی پھیلائی جا رہی ہے. کچھ احاطہ ہم نے بلوچستان میں ان افواہوں کے حوالے سے بھی کیا جو اس وقت گردش کر رہی ہیں. ان افواہوں کو بلوچستان کے لوگوں نے کس طرح مسترد کیا ہے، اس پر مروہ بلوچ نے گفتگو کی. اگلے پوڈ کاسٹ میں کسی دوسرے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.